میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو لے کر اکیلی جنگل سے گزر رہی تھی۔ اکیلی جنگل سے گزر رہی تھی، اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا۔ بھیڑیے نے جب اس عورت پر حملہ کیا تو وہ کمزور دل عورت گھبرا گئی۔ جب گھبرائی تو اس کے ہاتھوں سے اس کا بچہ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ بھیڑیے نے بچے کو منہ میں لیا، بھاگ گیا۔ بھیڑیے کے منہ میں جب اپنے بچے کو ماں نے دیکھا تو ماں کے اندر سے ایک دردناک آہ نکلی۔ اپنے بچے کو بھیڑیے کے منہ میں جب ماں نے دیکھا نا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں کے اندر سے ایک دردناک آہ نکلی۔ ہائے، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، یہ آہ فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی، دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش پر جا پہنچی۔ ایک دم اس عورت نے دیکھا کہ ایک جنگل سے ایک جوان مرد نکلا ہے، وہ بھیڑیے کے سامنے آیا ہے۔ بھیڑیے نے اچانک جب اتنے بڑے مرد کو دیکھا تو بھیڑیا گھبرا گیا۔ گھبرا کر اس نے اپنا منہ کھولا، بچہ زمین پہ گرا، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے اس بچے کو اٹھایا، آ کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب اس عورت نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بندے کے روپ میں آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب بھیڑیا آپ کے بچے کو منہ میں لیے بھاگ رہا تھا تو تیرے اندر سے یہ جو آہ نکلی ہے نا، اس آہ نے، درد بھری آہ نے فرشتوں کو رلا دیا، فرشتوں کو تڑپا دیا، یہاں تک کہ اللہ کو مجھے بھیجنا پڑا تیری مدد کے لیے، تیرے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ تیرے بچے کی جان اس لیے بچائی گئی ہے، وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک دن تو روٹی کھا رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، بھوک 4 روٹیوں کی تھی، تیرے پاس ایک ہی روٹی تھی، تو ساری روٹی کھا گئی تھی، آخری نوالا بچ گیا تھا، آخری روٹی کا ٹکڑا بچ گیا تھا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا تو منہ کے اندر ڈال ہی رہی تھی، ادھر دروازے پر کسی فقیر نے صدا دی، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا؟ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا؟ تو نے جب فقیر کی صدا سنی تو تو نے یہ سوچتے ہوئے روٹی کا ٹکڑا منہ سے ہٹا لیا کہ فقیر اللہ کے نام پر مجھ سے روٹی کا ٹکڑا مانگے اور میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے وہ روٹی کا آخری ٹکڑا اٹھایا، فقیر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ فقیر نے دعا کی، دعا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ نے تیرا وہ روٹی کا ٹکڑا سنبھال رکھا تھا، تیرا وہ صدقہ سنبھال رکھا تھا۔ آج اسی صدقے کی وجہ سے، آج اسی روٹی کے ٹکڑے کی برکت سے اللہ نے تیرے بچے کی جان بچانے کے لیے مجھے آسمان سے نیچے اتارا۔ رمضان میں اپنے ہاتھوں سے دیا صدقہ تمہارے بچوں کی جان بچا سکتا ہے۔ اگر خود کی اور بچوں کی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو خدارا صدقہ دینے میں دیر مت کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دینے میں دیر مت کرنا، اگر خود کی اور بچوں کی حفاظت چاہتے ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو مال نہیں، صدقہ کیسے دیں؟ ہمارے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، صدقہ کیسے دیں؟ میں کہتا ہوں بھائی، کسی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اپنے برتن سے کسی مسلمان بھائی کے برتن میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ میاں، راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دینا بھی صدقہ ہے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو درد نہ پہنچے۔ کانٹا پڑا ہے، کانٹے کو اٹھایا ایک سائڈ پہ پھینک دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو سیدھا راستہ بتانا، سیدھی راہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دماغ کا صدقہ غلط نہیں سوچیں گے، ہاتھوں کا صدقہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، پاؤں کا صدقہ ایڑھی مار کے نہیں چلیں گے، فخر سے نہیں چلیں گے، دل کا صدقہ یہاں کسی مسلمان بھائی کے لیے نفاق نہیں رکھیں گے، سینے کا صدقہ کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد نہیں رکھیں گے، بغض نہیں رکھیں گے، زبان کا صدقہ گندا نہیں بولیں گے، گندے کلمات نہیں بولیں گے، جب بھی بولیں گے اللہ رسول کا نام بولیں گے، اللہ رسول کی بات کریں گے، جب بھی بولیں گے اچھے کلمات بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ کانوں کا صدقہ غلط نہیں سنیں گے، جب بھی سنیں گے قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے تو اذان سنیں گے تو اللہ رسول کا نام سنیں گے۔
اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، ان چیزوں سے تو تم لوگ صدقہ دے سکتے ہو نا، یہ صدقہ بھی تمہارے بچوں کی اور تمہاری جان کی حفاظت کرے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے کسی درخت کا ایک پودا لگایا، وہ پودا بڑا ہو گیا، درخت کی صورت اختیار کر گیا، بہت بڑا درخت بن گیا۔ اب اس کے نیچے کسی جانور نے یا کسی انسان نے کسی حیوان نے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پناہ لی تو درخت لگانے والے کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس کے نیچے اس کے سائے پر بیٹھتے رہیں گے، پودا لگانے والے کو، درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ ایک بڑی عورت تھی، معذور سی تھی، روٹی کے لیے تنگ تھی، وہ گھروں میں جا کر مانگا کرتی تھی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ کسی کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتا، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہتے بی بی جی اللہ دے گا، بی بی جی اللہ دے گا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ بڑھیا عورت فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ مرنے کے بعد کسی شخص نے اس بڑھیا عورت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بڑھیا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس بڑھیا نے کہا بیٹا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوئی، جب اللہ نے مجھ سے پوچھا اے بڑھیا تو میرے لیے کیا لے کے آئی ہے، تو میں رو کر کہنے لگی، میں تڑپ کر کہنے لگی مالک تو جانتا ہے ساری زندگی میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جب بھی میں کچھ مانگنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو ہر کوئی یہی کہتا بڑھیا اللہ دے گا، بی بی جی اللہ دے گا، مالک ساری زندگی ساری عمر میں یہی سنتی رہی اللہ دے گا۔ اب جب اللہ سے کچھ مانگنے کی باری آئی تو میرا رب کہتا ہے کیا لے کے آئی ہے؟ مالک میں کیا لے کے نہیں آئی، آج تو میں آپ سے کچھ لینے آئی ہوں، ساری زندگی تو میں سنتی رہی ہوں اللہ دے گا، آج میں تم سے لینے آئی ہوں دینے نہیں آئی۔ مالک میں تو ساری زندگی سنتی رہی اللہ دے گا اللہ دے گا، آج جب اللہ کے کچھ دینے کی باری آئی تو میرا اللہ فرما رہا ہے کیا لے کے آئی ہو؟ مالک میں کیا لے کے نہیں آئی، آج تو میں تم سے لینے آئی ہوں۔ میرے اللہ کو میری یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں جگہ عطا کر دی۔ انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اللہ کے نام پہ دیا کرو، اللہ کے نام پر کوئی بھی کچھ مانگ لے انکار نہ کیا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بہترین ہے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔